أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جیسا کہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے مومن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ اگرچہ گرمی کے موسم میں ہے لیکن اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے ہم اور آپ گویا اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں، ہمیں آپ کو ہمیشہ یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں روزے کے اندر بھوک اور پیاس لگتی ہے تو حشر کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے ہیں، اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو جہنم کی گرمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں پسینہ ہوتا ہے تو ہمیں آپ کو حشر کے میدان کے پسینے کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو دھوپ لگتی ہے تو ہمیں اور آپ کو حشر کے میدان کی دھوپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ نماز کا ثواب متعین ہے، زکوٰۃ کا ثواب متعین ہے، حج کا ثواب متعین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو، جن لوگوں نے حقیقت میں روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب ثواب سے نوازے گا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ شاید کوئی بعید نہیں کہ آنے والی رات وہ رمضان المبارک کی رات ہو۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر اپنی مبارک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اسلام کی تکمیل کے لیے اس مبارک مہینے کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے کے لیے جتنے بھی شیطان اور سرکش جن ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جکڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دلانے کے لیے جنت کے تمام دروازے اس مبارک مہینے میں کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو رغبت دلانے کے لیے، انہیں شوق دلانے کے لیے، امید دلانے کے لیے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی ہر رات میں کچھ ایسے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے جو فرشتے روز آنا ہر رات کو یہ آواز لگاتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کرنے والے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے طلبگار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، جتنا تجھ سے ہو سکے اس مبارک مہینے میں نیکیاں کر لے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اور یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے، اے عبادت کے کاموں میں کوتاہ انسان، اے فرائض کے اندر کوتاہی کرنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، گناہ کا کام کرنے والے، کم سے کم اس مبارک مہینے میں تو اپنے گناہوں سے رک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو وہ اہمیت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف میں اور مسند احمد ابن حنبل اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ بندے گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ اس مبارک مہینے کی جو سب سے اہم فضیلت ہو سکتی ہے اس مہینے کے روزے کے فرض کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کو عبادت کرنا گویا بندے نے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کی ہے۔ تو گویا یہ مبارک مہینہ بڑی اہمیت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر ہر مسلمان کو، ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ کہیے خوش قسمتی کہیے یا ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش کہیے کہ یہ مبارک مہینہ آج یا یہ مبارک مہینہ اس سال جن دنوں میں پڑ رہا ہے اور آئندہ کئی سال یہ کیفیت رہے گی، یہ موسم سخت گرمی کا ہے اور یہ موسم ایسا ہے، خاص طور پر یہاں سعودیہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کام کرنے کا موسم ہے۔ اس موسم میں لوگوں کے کام بھی بڑھ جایا کرتے ہیں، دھوپ زیادہ ہوا کرتی ہے، دن لمبا ہوا کرتا ہے، اس لیے ہمارے بہت سے بھائی
اس مہینے کی آمد پر پریشان ہیں، ان کو پریشانی لاحق ہے، اور ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے ارادے میں فطور آ چکا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس مہینے کا روزہ کیسے رکھ پائیں گے، لہذا ان کے اندر اولاً تو یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کاش کہ یہ مہینہ نہ آتا، کاش کہ 29 کے بجائے 30 کا چاند ہو جاتا، کاش کہ کوئی ایسا موقع مل جاتا کہ ہمیں اس مہینے کا روزہ نہ رکھنا پڑتا۔ اور بہت سے ہمارے مسلمان کہلانے والے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں اس مہینے کا روزہ نہیں رکھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں بڑی گرمی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مہینے کی اہمیت کو انہیں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اس اہمیت روزے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو اس مہینے کی آمد کے اوپر وہ خوش ہیں اور بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ساتھیوں، جو یہ مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آ رہا ہے، ایک مومن کو، اور خاص طور پر ہم لوگ جن کے ایمان کمزور ہیں، خاص طور پر ہم لوگ جن کا کام مشکل ہے، خاص طور پر ہم لوگ جو اگر یہ چاہیں بھی کہ ایک دن 2 دن اپنے کام کا ناغہ کر دیں تو یہ ان سے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سیٹھوں اور اپنے کفیلوں کے حکم کے تابع ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس مبارک مہینے کی آمد پر کیا کچھ تصورات اور کیا کچھ عمل کرنا چاہیے، آج کی مجلس میں وہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز ساتھیوں جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش ہونا چاہیے اور اس مبارک مہینے کی آمد پر ناراضگی کا اظہار قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے بھائی کمزور ایمانی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کو نہ جاننے کی وجہ سے اور اپنے کام کے مشکل ہونے کی وجہ سے اگر ان کے اندر کچھ جذبات ایسے پائے جا رہے ہیں کہ وہ اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش نہیں ہیں، اس مبارک مہینے کی آمد ان کو پسند نہیں ہے، تو انہیں اپنے ایمان کی تصحیح کرنی چاہیے۔ ہمیں خوش کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہی کیا کم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے حالت میں مومن ہے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ہم میں کا ہر شخص جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخشے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مغفرتوں کی ہوائیں آتی رہتی ہے، اس مبارک مہینہ میں جبکہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے مومن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن کے لیے افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو جب یہ مبارک مہینہ آ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی یہ رحمتیں اور یہ برکتیں جو اس مبارک مہینے میں ہیں، تو ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں، کیا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
قل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو بفضل اللہ و رحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کی آمد پر، اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کے حصول پر تم خوش ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ اس مبارک مہینے میں جو مغفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، رحمتوں کی جو بارشیں ہو رہی ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم لوگ جمع کر رہے ہو، بینک بیلنس کر رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، پراپرٹی خرید رہے ہو، یہ تمہارے لیے اس مبارک مہینے میں عبادت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو۔ اسی لیے ساتھیو، ایک مومن کو اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے ناخوش ہونا، اگر ہم خوش نہیں ہوتے ہیں تو بسا اوقات یہی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ ظاہر بات، ہم میں کا کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ناپسند کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ناپسند کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آمد پر ملنے پر خوش نہ ہونا، قرآن مجید میں یہ کافروں اور منافقوں کی علامت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے اوپر کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اور منافقوں سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یأتون الصلاة الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، یہ منافق اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ان کے نماز، ان کے صدقات قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ ذالک، اس لیے کہ وہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ سست رہا کرتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو گویا اگر آپ نے اس مبارک مہینے کی آمد کو ناپسند کیا اور اس پر خوش نہیں ہوئے اور روزہ رکھا بھی، پھر بھی آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے کمزور ایمانی کی وجہ سے اس مبارک مہینے کی آمد کو ناپسند کر رہا ہے تو اس کی مثال اس بیمار کی ہونی چاہیے۔ جو انسان بیماری کو پسند نہیں کرتا لیکن اسے دوا کھانا پڑتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، ظاہر بات اس کے لیے انسان کو دوا کھانا پڑے گا۔ دوا کڑوی بھی ہے، دوا اگر میٹھی نہیں ہے، دوا کڑوی بھی ہے، پھر بھی انسان رغبت سے اور خوش ہو کر کے دوا کو کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس بیماری کے اندر رہنا ہمارے لیے کیا ہے؟ مصیبت اور پریشانی کا سبب ہے۔ لہذا اگر کوئی بھائی رمضان کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھنا ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، قبر میں بھی اور جہنم میں بھی ہمارے لیے بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا ہر حال میں انہیں روزہ رکھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالی کے ایک ایسے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے جس حکم کو چھوڑنا اللہ تبارک و تعالی کے بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا۔ چنانچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن خزیمہ میں، امام
तबरानी रहमहुल्लाह अपनी किताब मौजम तबरानी कबीर के अंदर, और बहुत से उलमा, इमाम बैहकी अपनी किताब शुअबुल ईमान में रहमहुल्लाह हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बार मैं सो रहा था, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये बात हमने कई बार आप लोगों से बयान की है और बयान कर चुका हूं कि नबियों का जो ख्वाब होता है वो ख्वाब सच्चा हुआ करता है। नबी जो ख्वाब देखता है गोया कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक वही हुआ करती है। चुनांचे आप सब बयान फरमाते हैं कि हमने ख्वाब देखा कि मेरे पास दो शख्स आते हैं और मुझे उठा करके, मुझे ले करके एक ऐसी पहाड़ी की तरफ जाते हैं जिसके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम था। जब उस पहाड़ी के पास पहुंचे तो वो दोनों शख्स हमें कहते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर चढ़िए। हमने कहा कि मैं इस पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए कि इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना बड़ा दुश्वार है। उन फरिश्तों ने कहा आप चढ़िए, हम आपकी मदद करते हैं। इसी तरीके से साथियों रोजा रखिए, अल्लाह ताला रोजा रखने में आपकी मदद करेगा। तो कहने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं जब मैं चढ़ने लगा तो जैसे भी मेरा कदम आगे पड़ता था सीढ़ी के एक जीने के ऊपर पड़ता था, यहां तक कि मैं पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। पहाड़ के ऊपर पहुंचता हूं तो मुझे साफ मैदान दिखाई दिया और देखता हूं कि फरिश्तों ने कहा आगे बढ़िए। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर के अंदर बहुत से उन लोगों का मुशाहिदा कराया गया जिन्हें अल्लाह ताला आलमे बरज़ख में अजाब दे रहा था। आलमे बरज़ख यानी गोया अभी जन्नत जहन्नम का मरहला नहीं आया है, अभी वो लोग दुनिया से जा चुके हैं लेकिन क़यामत का मरहला नहीं आया। ये मौका, ये मरहला जो होता है बरज़ख कहलाता है। इसमें लोगों को अजाब हो रहा है। कुछ लोगों को तंदूर के अंदर जलाया जा रहा था। कुछ लोगों के पेट इतने बड़े थे कि उस पेट के अंदर से अंदर कीड़े मकोड़े और सांप चलते दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग इतने सड़ गल गए हुए थे कि उनसे बदबू आ रही थी। कुछ लोग ऐसे थे कि साफ सुथरा और पाक गोश्त और ताजा गोश्त छोड़ करके वो लोग बदबूदार गोश्त खा रहे थे। किसी और मौके पर वो हदीस तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। यहां पर सिर्फ ये बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों से हुआ जिनको अल्लाह तबारक तआला उल्टा लटका दिया गया था, जो उल्टे लटकाए हुए थे और उनके जबड़े बिल्कुल, उनका सर बिल्कुल जमीन के करीब पहुंच रहा था और उनके जबड़ों को कैंची से, आग की कैंची से काटा जा रहा था। जब एक तरफ काटा जाता और यहां तक पहुंचता तो छोड़ करके काटने वाला इस तरफ आता और इस तरफ यहां तक काटता और जब इधर काटने लगता तो इधर का जबड़ा दुरुस्त हो जाता और उनके मुंह से खून और पीप बह रहा था। वो लोग प्यासे थे, चीख रहे थे और उनके नीचे कुछ खौलता हुआ और गर्म पानी था जिसे वो चाटते थे और चाटना चाहते थे तो पानी इतना गर्म था कि उसे चाट नहीं सकते थे। हमने उन दोनों से कहा जो मेरे साथ थे, वो दोनों फरिश्ते थे, हमने कहा ये कौन से लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रोजे का वक्त होने से पहले रोजा इफ्तार कर दिया करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रोजा रखना हमारे ऊपर मुश्किल पड़ रहा है लेकिन फिर भी हम रोजा ना छोड़ें। क्यों? इसलिए कि हमने रोजा छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हश्र से पहले मालमे बरज़ख में भी अजाब देगा। तो पहली चीज साथियों इस गर्मी के महीने में हमें और आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम और आप इस मुबारक महीने की आमद पर खुश हों, नाराज ना हों और रोजा रखें। क्यों साथियों खुश हों? क्यों खुश हों? इसलिए कि इस मुबारक महीने में रोजा है और रोजे का सवाब अल्लाह ताला ने बेहिसाब रखा है। नमाज का सवाब मुतअय्यन है, ज़कात का सवाब मुतअय्यन है, हज का सवाब मुतअय्यन है, लेकिन अल्लाह ताला ने रोजे का सवाब मुतअय्यन
نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو، جن لوگوں نے حقیقت میں روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب ثواب سے نوازے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اس لیے کہ ایک مومن کا اگر مسلمان ہے تو اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہوا کرتا ہے اور سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے ساتھیوں، وہ دو مقصد ہونا چاہیے۔ ایک مقصد تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کر دے۔ ہر مومن کی یہ سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، سورہ آل عمران کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہوا۔ ساتھیوں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑی نوکری مل جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بینک بیلنس بنا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی بینک بیلنس آپ کی دنیا میں جان لینے کا سبب بن جائے۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو ڈاکو کیوں مارتے ہیں؟ آج تک ڈاکو کسی غریب اور کسی فقیر کو نہیں مارتا ہوگا۔ کس کو ڈاکو مارتا ہے؟ جی، جو آدمی مالدار ہوا کرتا ہے اسی کو ڈاکو مارتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ مال جو ہے اسی دنیا میں آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی مال آخرت میں آپ کے لیے سانپ بن کر کے آپ کو ڈسے۔ تو یہ مال کا حاصل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کوئی اچھی نوکری حاصل کر لینا، مدیر بن جانا، باس بن جانا، یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی مدیر بننا اور یہی باس بن جانا آخرت کے اندر آپ کے لیے رسوائی کا سبب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی 10 آدمیوں کے اوپر بھی اگر کوئی آدمی مدیر بنتا ہے، امیر بنتا ہے، تو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، اس کے پیر بندھے ہوئے ہوں گے، اسے گولا کر کے ہاتھ اور پیر سے باندھ دیا گیا ہوگا۔ اگر اس نے اپنے نیچے والوں کے ساتھ انصاف کیا ہوگا تو اس کی گردن کھول دی جائے گی، اس کے ہاتھوں سے بیڑی ہٹا دی جائے گی، اور اگر نیچے والوں پر ناانصافی کیا ہوگا تو کیا ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 10 آدمیوں کے اوپر بھی امیر ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ سوچے گا کاش کہ اسے سریا کے اندر لٹکا دیا گیا ہوتا، لیکن 2 آدمیوں کے اوپر بھی اسے ذمہ دار نہ بناتا۔ تو اگر آپ کو بڑا منصب مل جائے تو ہو سکتا ہے یہی آپ کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے۔ آپ کو بلڈنگ مل جائے، یہ آپ کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ اپنی چھت پر چڑھتے ہیں اور چھت پر چڑھ کر کے گر جایا کرتے ہیں۔ ایسے کتنے ایسے واقعات ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو جنت مل گئی، جہنم سے چھٹکارا مل گیا تو فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی ہے۔ جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ شراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور جس کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہر مومن کی، اگر مسلمان ہے، اگر اللہ نے اس کے دل میں ایمان رکھا ہے اور آخرت پر اس کا ایمان ہے، تو اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا سب سے بہتر ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی میں ہے، آپ نے بیان فرمایا الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟
ढाल है। मुस्नद अहमद वगैरह में है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की रवायत है, अस्सियाम जुन्नतुन यस्तजिन्नु बिहल अब्दु मिनन नार। रोजा ढाल है, रोजा रख करके इंसान अपने आप को जहन्नम से बचा लिया करता है। और जन्नत के मुतालिक बयान फरमाया, एक सहाबी हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनकी हदीस सही इब्न हिब्बान वगैरह में है। वो बयान फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हदीस बड़ी दिलचस्प है इसलिए पूरी हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक छोटी सी फौज रवाना की जिसमें हजरत अबू उमामा का भी नाम आया। हजरत अबू उमामा जब रुखसत होने लगे तो आप हजरत अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि ऐ प्यारे नबी, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हों, आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की? आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लिमहुम व गन्निमहुम, ऐ अल्लाह तबारक व ताला इन लोगों को माले गनीमत दे करके सलामती से वापस ले आ, यानी इनको शहादत ना मिले। चुनांचे हजरत अबू उमामा बयान फरमाते हैं कि हम लोग गए, लड़ाई हुई, अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया और माले गनीमत लेकर के वापस आए। दोबारा कुछ दिनों के बाद फिर एक टोली में एक फौज में हमें रवाना किया और मैं फिर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ और हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बार तो मैं शहीद नहीं हो सका, इस बार अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें शहादत नसीब फरमाए। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लिमहुम व गन्निमहुम, ऐ अल्लाह तबारक व ताला माले गनीमत दे करके इन लोगों को सही सालिम वापस ले आ। चुनांचे हम लोग जिहाद पर गए और सही सालिम माले गनीमत लेकर के वापस आए। फिर तीसरी बार भी आपने भेजा, उसमें भी मेरा नाम आया। इस बार भी हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस बार तो कम से कम शहादत नसीब करे। आपने फिर वही दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लिमहुम व गन्निमहुम, ऐ अल्लाह तबारक व ताला सही सलामत और माले गनीमत दे करके वापस ले आ। जब हजरत अबू उमामा बयान करते हैं कि 3 बार मैं जिहाद पर गया और अल्लाह के रसूल मेरे साथ नहीं थे और शहादत हमको नहीं मिल सकी, तो हमने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल कर लें कि कोई ऐसा अमल हमें बतला दें कि अगर वो हम अमल कर ले तो जन्नत में जाएं। इसलिए कि सहाबे किराम के सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती थी कि वो जन्नत में चले जाएं और वो ये जानते थे कि जन्नत तमन्नाओं से नहीं मिलेगी, जन्नत बुजुर्गों से दुआ करवाने से नहीं मिलेगी, जन्नत किसी पीर के हाथ पर बैअत करने से नहीं मिलेगी। जन्नत मिलेगी तो किससे मिलेगी? अमल करने से जन्नत मिलेगी। इसीलिए हजरत अबू उमामा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बतलाइए कि अगर मैं वो अमल कर लूं तो जन्नत में जाऊं। आपने फरमाया, अलैका बिस्सौम, तुम रोजा रखो। आपने उन्हें नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, आपने सदका और खैरात करने के लिए नहीं कहा, इसलिए कि वो तो करते ही थे वो, लेकिन ऐसा अमल जो इसके साथ जन्नत में ले जाने का सबसे बड़ा सबब बन जाए। आपने क्या बयान फरमाया? तुम कसरत से रोजा रखो। एक बार सवाल किया, आपने कहा कसरत से रोजा रखो। दोबारा पूछा, कहा कसरत से रोजा रखो। तीसरी बार पूछा तो आपने कहा तुम कसरत से रोजा रखो, फ़इन्नहु ला इद्ल लह, इसलिए कि जन्नत की तरफ ले जाने में रोजे से बढ़कर कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि हम खुश क्यों हों, हम रोजा क्यों रखें? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने रोजे का सवाब बहुत ज्यादा रखा है। आज मैं आपके सामने रोजे का कितना बड़ा फायदा है वो फायदे बयान नहीं कर रहा, बल्कि ये गर्मी के मौसम में हमें और आपको क्या सूरत होनी चाहिए हमारी आपकी और क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए उसकी तरफ ले जाते हैं। दूसरी चीज, हमें क्या करना चाहिए? हमारे वो भाई जिनका काम बहुत मुश्किल है, हमारे वो भाई जिन्हें धूप में काम करना पड़ता है, हमारे वो भाई जिन्हें धूप में और मेहनत का काम करना पड़ता है, वो गौर करें उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे अहम चीज ये है कि उन्हें अपना इरादा नेक रखना चाहिए।
اپنی نیت کو، نیت میں فطور نہ آئے کہ میں تو روزہ نہیں رکھوں گا، نیت میں فطور نہ آئے کہ ہاں بھائی میں روزہ چھوڑ دوں گا، نہیں، پختہ ارادہ ہو۔ اور میں ضمانت لیتا ہوں اگر بندے نے پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا، بندہ جب ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، کام اگرچہ مشکل ہے، دن اگرچہ لمبا ہے، دھوپ اگرچہ تیز ہے، گرمی اگرچہ سخت ہے، جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس مبارک مہینے سے حتی الامکان فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں روزہ تو رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور تراویح کی اگر ہم 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 10 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تراویح کے وقت میں ہماری ڈیوٹی رہا کرتی ہے، پھر بھی رات میں سونے سے پہلے، فجر ہونے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ تراویح پڑھنی ہے، خواہ 2 رکعت نماز ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعت ہی نماز کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی بندے کا ارادہ اور بندے کا عمل دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں اور صاحب مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور جانتے ہیں اس وقت جو سفر ہوتا تھا رات کے ایک بڑے حصے تک چلتے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسافر جب تھک جایا کرتا تھا اور رات کا آدھا یا اس کے قریب ہوتا تھا تو پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑاؤ ڈالے اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی تو عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کرام طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ان ھذا السفر جہد، یہ سفر بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس وقت سفر میں بڑی مشکل پیش آیا کرتی تھی۔ آج کی طرح تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، آج کی طرح اے سی ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں تھیں، اس وقت یا تو پیدل سفر کرنا پڑتا تھا یا پھر اونٹوں اور گدھوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ گھوڑے تو بڑے خوش قسمت لوگوں ہی کو نصیب ہوا کرتے رہے ہوں گے۔ ظاہر بات کھلے میدان میں دھوپ میں پریشانی میں چلنا یہ انسان کے لیے تھکان کا سبب تھا، تو آپ نے بیان فرمایا ان ھذا السفر جہد، یہ سفر مشکل چیز ہے، لہذا جب تم عشاء کی نماز پڑھ لو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ قبول کیجئے۔ اے میرے وہ بھائیوں جن کی ڈیوٹی مغرب کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے عشاء کی نماز پڑھ پاتے ہیں فرض، اور کفیلوں کے سامنے مجبور ہو کر کے، اور کفیلوں کے سامنے نہیں تو اپنے نفس کی کمزوری میں مجبور ہو کر کے ڈیوٹی پر جانا چاہتے ہیں، اور تراویح نہیں پڑھ پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگ سائیڈ پر پہنچ چکے ہیں، ہم تراویح پڑھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ قبول کر لیجئے۔ آپ نے بیان فرمایا یہ سفر مشکل ہے، لہذا تم میں کا اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور وتر کے بعد 2 رکعات نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیام اللیل کا ثواب دے گا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ پورے وہ انسان جو اس مسجد میں کھڑے ہو کر کے 8 رکعت تراویح 10 رکعت تراویح امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، حرم میں جو 2 گھنٹے تراویح پڑھ رہا ہے، ساتھیوں اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ کا ارادہ اچھا ہے، آپ اللہ کے بات کرنا چاہتے لیکن موقع نہیں ملتا، تو یہ 2 رکعت آپ کی ان کے برابر ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، ہمیں اپنی نیت کیا ہے درست رکھنی چاہیے، اپنا ارادہ پختہ رکھنا چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے کہ گرمی کتنی بھی ہو، پیاس جتنی لگے، لیکن ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں، اگر میرا کوئی بھائی روزہ رکھ رہا ہے، کام سخت ہے، مشکل ایسی آ گئی ہے، گلا خشک ہو گیا ہے، ایسا ہے کہ اگر آپ پانی نہیں پیئیں گے تو جان چلی جائے گی، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا
جائز ہوگا بلکہ واجب ہوگا کہ روزہ وہ توڑ دے، لیکن اسے شروع سے روزہ رکھنا ہے۔ علی کل حال یہ بات کا مسئلہ ہے۔ تیسرا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے، ذرا یاد رکھیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اور دوسری چیز اپنا عزم اور ارادہ پختہ اور اپنی نیت درست رکھنی چاہیے، نیت میں ہمارے فطور نہیں آنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، اس گرمی کے موسم میں اے روزے دارو جو یہاں بیٹھ کر کے میری آواز سن رہے ہو یا اس کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی میری آواز سنو، اے روزے دارو، روزہ آپ سے چاہتا ہے کہ اس گرمی کے موسم میں آپ صبر سے اور احتساب سے کام لیں۔ یہ دو لفظ آپ یاد رکھیں گے، کس سے کام لیں؟ صبر سے کام لیں اور احتساب سے کام لیں۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یعنی انسان کو اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں جو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اس پر انسان صبر کرے۔ روزہ رکھے، بھوک لگ رہی ہے لیکن صبر سے کام لے، تکان لگ رہی ہے لیکن صبر سے کام لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کا ایک نام شہر الصبر بھی ہے۔ رمضان المبارک کا ایک نام کیا ہے؟ شہر الصبر، یعنی صبر کا مہینہ۔ چنانچہ مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صوم شہر الصبر، صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، صبر کے مہینے کا روزہ رکھنا، یعنی رمضان کا روزہ رکھنا، اور ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا۔ اس لیے کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھا تو گویا آپ نے کیا رکھا؟ پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے۔ اس لیے ایک نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے ساتھیوں؟ 10 ملتا ہے۔ تو 3 روزہ رکھا گویا آپ نے 30 دن کا، ادھر رمضان کا روزہ رکھا، ادھر ہر مہینے 3 روزے رکھے، تو گویا آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یذہبن وحر الصدر، دل کی گرمی کو، دل کی بیماریوں کو، کینہ کو، کپٹ کو، حسد کو، مشکل کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ میں جانتا ہوں میری طرح آپ کا کام آسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں میری طرح آپ اے سی میں نہیں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہر انسان سے صبر کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ سے بھی صبر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہونا چاہیے؟ احتساب، یعنی ثواب کی نیت۔ اس لیے ساتھیوں بسا اوقات انسان کو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اگر کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ نیت بھی رکھے کہ ہاں اسے ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ چھوڑ دیتے ہیں ایک آدھ وقت کی؟ جی ہاں، اگر ایک وقت کی بھی نماز کوئی چھوڑتا ہے تو وہ بے نمازی ہے، نمازی نہیں، اگر یہ 4 وقت کی پڑھ رہا ہے۔ اچھی طریقے سے سن لیجئے، اگر کوئی آدمی 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور 1 وقت کی نہیں پڑھتا تو کیا ہے؟ وہ نمازی ہے؟ بے نمازی ہے۔ کیوں؟ اس کو میں دنیا کی ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک ٹھیکیدار سے کہا کہ تم میرے لیے ایک گھر بنا دو اور تم کو اتنا پیسہ میں دوں گا۔ ٹھیکیدار نے آپ کے لیے پورا گھر بنایا، 1 دیوار 2 3 اور چوتھی دیوار چھوڑ دیا، چوتھی دیوار چھوڑ دیا، چھت بھی الٹی سیدھی ڈال دیا ہے، اور پیسہ کا مطالبہ کرے تو آپ پیسہ دیں گے اس کو؟ جی پیسہ دیں گے؟ کہیں گے پیسہ کیسا چاہیے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو گھر قبول کریں گے آپ اس کو، اس کی چابی لیں گے آپ؟ کیوں؟ وہ گھر نہ آپ کو چوروں سے بچا سکتا ہے، آپ کے گھر میں کتا آئے، بلی آئے،
ہر چیز داخل ہو سکتی کہ نہیں؟ چور آ جائے گا نہ گرمی سے، اور سب سے اہم یہ ہے گھر انسان کے لیے جو ستر ہوتا ہے وہاں پردہ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ قبول کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نماز کا حکم دیا کہ 4 نماز کا، جی کتنی نماز کا؟ تو اگر آپ 5ویں نہیں پڑھتے 4 پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ 4 نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ بے نمازی ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے اس کو سن لیجئے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب ہر آدمی کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا؟ کہ بغیر وضو کیا جاتا ہے نا؟ آئے گا نا، وضو کرے گا نا۔ اب وضو کرتا ہے، کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر وضو کرتے ہوئے اگر وہ ثواب کی نیت کر لے، کس کی نیت؟ ثواب کی نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے اندر بڑے فائدے رکھے ہیں، ہم وضو کریں گے تو ہمارے وضو کرنے سے ہمارے جسم کے جتنے گناہ ہیں وہ ڈھر جائیں گے۔ اچھی طریقے سے وضو کریں گے، اور وضو کر کے اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اگر اس چیز کو انسان اپنے سامنے رکھے گا تو وضو کرنے میں تاخیر ہوگی، چاہے پیسہ سے خرید کر کے پانی لے کر کے وضو کرنا، لیکن وضو کرے گا۔ اگرچہ اس کا وضو ہوگا لیکن وہ وضو دوبارہ کرنا چاہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وضو کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو ایسے آپ ثواب سے کام لیجئے۔ ہم روزہ صرف اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی ہم کو ہے۔ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ روزہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی روزے کے ثواب بے شمار رکھا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ تیسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور احتساب۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ساتھیوں، اگر آپ نے ان 2 چیزوں کو مد نظر رکھ لیا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے اوپر روزہ مشکل نہیں ہوگا۔ مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے اور نہ احتساب سے کام لیتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے، آپ جب دکان پر ہوتے ہیں، سائیڈ پر ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کو پیسے کی لالچ یہی ہے، احتساب رہتی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر بند بھی کر رہے ہوں گے، کوئی گراہک آ جائے تو کیا کریں گے؟ ارے بھاگ بھاگ کہ کیا کریں گے؟ کھول کر کے اس کو کیوں 2-4 پیسے اور مل جائے گی۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ رمضان میں کتنی دیر تک دکان کھولتے ہیں لوگ؟ جی 18 گھنٹے 16 گھنٹے دکان کھولتے ہی نہیں کھولتے ہیں، 20 گھنٹے دکان کھولتے ہی نہیں کھولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں احتساب ہے پیسے کے لیے۔ اگر یہی احتساب اگر آپ اللہ کے اجر کے لیے رکھ لیں، یہ آپ کی نیت ہو جائے تو اللہ کی قسم روزہ آپ کے لیے مزہ آئے گا۔ روزہ رکھنے میں روزہ آپ کے اوپر بھاری نہیں پڑے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اے لوگو، صبر کر کے، علماء نے صبر کا معنی بہت سے علماء نے روزے سے کیا ہے، روزہ رکھ کر کے، والصلاۃ نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اسی لیے جو آدمی جتنا بڑا نمازی ہوگا اس کو اتنا ہی روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا، اور جو جتنا بڑا روزے دار ہوگا وہ نماز میں اتنا ہی آگے ہوگا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، روزہ رکھ کر کے، صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام تو ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لیے بڑی مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ نماز اس کے لیے خاص طور پر فجر کے لیے، اسی لیے تو آپ نے بیان فرمایا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی نماز ہے؟ جی فجر کی اور عصر کی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے بھائی دادا یہی 2 نماز چھوڑتے ہیں، ہے نا؟ عصر میں سوئے رہتے ہیں،
جب ڈیوٹی ہوا بھاگ کر کے آتے ہیں اور فجر میں سوئے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی نماز ہے؟ فجر کی اور عشاء کی نماز، فجر کی اور عشاء کی ہے۔ علی کل حال آپ نے بیان فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یہ نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے، یہ روزہ ان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور احتساب سے کام لینا چاہیے۔ تیسری چیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے، اللہ تعالی ظالم نہیں ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن گاڑی میں اس کے اے سی ہے اور پورے مہینے کی چھٹی ہے، سویا رہتا ہے کب تک؟ ظہر کی نماز تک، ہے نا؟ اور بہت سے لوگ کیا ہیں؟ عصر تک سوئے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کی بچیاں ان کی، اللہ نے ان کو زیادہ بچی دی ہیں، ان کی بچیاں اگر 8 سال 9 سال کی ہیں تو پورا اس گرمی میں انہیں روزہ رکھتی ہیں، پورے مہینے کو روزہ رکھتی ہیں۔ وہ کیسے؟ رات بھر جاگتی ہیں، رات بھر جاگتی ہیں، سحری کے بعد بھی کچھ دیر جاگتی ہیں، پھر اس کے بعد سوتی ہیں تو کب اٹھتی ہیں؟ عصر کے قریب یا عصر کے بعد جا کر کے اٹھتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھ لیں گے، رکھیں گے۔ بلکہ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ ان کی جو بڑی بچی یعنی تیسرے نمبر کی جو بچی تھی، کیا ہوا کہ اسے ٹیوشن پڑھنے کے لیے 2 بجے اٹھنا پڑتا تھا۔ کئے بجے؟ 2 بجے دن میں۔ تو ٹیوشن پڑھانے والے آئے، اس کی ماں نے ان کو اٹھایا جلدی سے، تو آنکھ میچتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے سر آپ تو اتنا سویرے آ جاتے ہیں۔ کئے بجے آ رہے ہیں سر؟ 2 بجے آ رہے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ سر آپ اتنا سویرے آ جاتے ہیں، میری نیند نہیں پوری ہوتی۔ تو علی کل حال ان لوگوں کا روزہ آپ لوگوں کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جس عمل میں جتنی مشقت اور تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے اس کا اجر زیادہ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اسی لحاظ سے اس کا اجر زیادہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بیان فرمایا، کہا کہ اے عائشہ، تو عمرہ کرنے میں جتنا پیسہ خرچ کرے گی اور جتنا تھکے گی تجھے اسی کے برابر اجر ملے گا۔ تو آپ روزہ رکھنے میں جتنی پریشانی اٹھائیں گے، آپ کو جتنی بھوک لگے گی، جتنی پیاس لگے گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنے اجر سے بھی نوازے گا۔ آپ کا روزہ، ہمارے محنت کرنے والے بھائی کا روزہ، گرمی میں تھکنے والے بھائی کا روزہ، دھوپ میں پریشان ہونے والے بھائی کا روزہ، اس کا روزہ ہمارے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، جو صبح سے شام تک کہاں رہتے ہیں؟ جی اے سی کے اندر رہا کرتے ہیں۔ تو اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے ساتھیوں بہت سے صحابہ جیسے معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابو دردہ ہیں، یہ لوگ سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے تھے۔ سخت گرمی کیوں؟ اس لیے کہ سخت گرمی میں پریشانی زیادہ لاحق ہوا کرتی ہے۔ 5ویں چیز ساتھیوں ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ عبرت کیا ہے ساتھیوں؟ ذرا توجہ دیں گے۔ ہمیں عبرت اس گرمی کے موسم سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ساتھیوں یہ بتائیے، یہ گرمی کیوں آتی ہے؟ گرمی کا سبب کیا ہے؟ سوچیں۔ ظاہر کے لحاظ سے تو یہی بھائی موسم کو بدلنا ہے، لیکن حقیقت میں گرمی کیوں ہوتی ہے اور سخت سردی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں، کہاں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر سے جہنم سے بچائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا
اور جہنم کو دھوکا جاتا رہا، 1000 سال تک دھوکا جاتا رہا، کبھی لال ہوئی، پھر 1000 سال دھوکا گیا تو کالی ہو گئی، اس وقت بالکل کالی ہے۔ تو جہنم کو جب دھوکا جاتا رہا تو جہنم میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ تعالیٰ اب میری گرمی خود مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، خود میری گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سال میں 2 بار سانس لینے کی اجازت دے دی ہے، سال میں 2 بار سانس لینے کی۔ ایک سانس گرمی کے موسم میں جب اپنی ہوا سانس باہر نکالتی ہے، اور ایک سانس سردی کے موسم میں جب اپنے سانس کو اندر کرتی ہے۔ تو جب سانس باہر آتی ہے تو موسم دنیا میں سخت گرمی پھیل جایا کرتی ہے، اور جب سانس اندر لیتی ہے تو دنیا میں سخت سردی پھیل جاتی ہے۔ تو گویا اس دنیا میں سردی اور گرمی کے سبب کیا ہے ساتھیو؟ جہنم کے 2 سانس ہیں۔ تو اس گرمی کے موسم سے ہمیں اور آپ کو حشر کی گرمی اور جہنم کی تیزی کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ اگرچہ گرمی کے موسم میں ہے لیکن اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے ہم اور آپ گویا اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں ہمیں آپ کو ہمیشہ یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں روزے کے اندر بھوک اور پیاس لگتی ہے تو حشر کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے ہیں، اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو جہنم کی گرمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں پسینہ ہوتا ہے تو ہمیں آپ کو حشر کے میدان کے پسینے کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو دھوپ لگتی ہے تو ہمیں اور آپ کو حشر کے میدان کی دھوپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ساتھیو یاد آیا مجھے، امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں صحیح سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ سے گرمی کے موسم میں نکلے، مدینہ منورہ سے باہر گئے، رات سفر میں جا رہے تھے تو کچھ دیر رک کر کے پانی اور کھانے کے لیے تھوڑا سا رکنا ہوا۔ جب وہاں پر رکتے ہیں ایک درخت کے نیچے اور کھانے اور پینے کی چیز سامنے رکھی تو اتنی دیر میں کیا کرتے ہیں، پہاڑوں سے اپنی بکریاں لے کر کے ایک چرواہا آ رہا ہے اور اسی درخت کے نیچے وہ بھی اپنی بکریوں کو ٹھہرانا چاہتا ہے۔ جب درخت کے نیچے پہنچ آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا، ارے بھائی آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے، دیکھیے ساتھیو بکریاں چرا رہا ہے، دھوپ ہے اور مدینہ منورہ کے کالے پہاڑ ہیں جس سے آگ اگلتے ہیں، جو پہاڑ وہاں پر بھی وہ روزہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، اللہ کے بندے ان گرمی کے مقامات میں اور اس گرمی کے موسم میں تو روزہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے یہ روزہ میں اس دن کی گرمی کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ روزہ میں اس دن کی گرمی کے لیے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بڑا تعجب ہوا اور آزمانا چاہا کہیں یہ شخص دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، بس اپنا وزن تو نہیں، اپنا مقام تو نہیں بڑھانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کھایا پیا ہو اور یہاں ظاہر کرنا تھا میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ کچھ دیر بیٹھے رہے، اس سے کہتا ہے اللہ کے بندے ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھ کو نہیں دے دو گے؟ ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھ کو نہیں دے دو گے؟ وہ کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، کس کی ہیں؟ میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے آزمانا چاہا، کہا تیرا مالک یہاں کہاں موجود ہے؟ مالک دیکھ نہیں رہا ہے۔ اگر مالک بکریوں کو شمار کرنا چاہے تو کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کیا کہہ دینا؟ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے مالک تو نہیں موجود ہے لیکن این اللہ،
این اللہ این اللہ، اللہ کہاں غائب ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس شخص نے سوچا ہوگا کہ یہ برے لوگ ہیں، ہمیں گناہ کا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس نے اپنی بکریاں لی اور بکریوں کو لے کر کے ان کا ساتھ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا گیا اور یہ کہتا رہا این اللہ این اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا وغیرہ چھوڑ کر کے این اللہ این اللہ این اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں اور کہیں جانے کے بجائے سیدھے مدینہ منورہ واپس چلے آئے اور پتہ لگایا کس کا یہ غلام ہے اور کس کی یہ بکریاں ہیں۔ اس شخص سے اس غلام کو خریدا اور اس بکریوں کو خریدا اور دوبارہ اسے ڈھونڈنے نکلے۔ جب اسے پہاڑوں میں پایا تو کہتا اے بندے، اللہ کے لیے تو آزاد ہے، ہم نے تجھے اپنے تیرے مالک سے خرید لیا ہے، تو آزاد ہے اور یہ ساری بکریاں بھی تیری ہیں، جا تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت جیسے کرنا چاہتا ہے کر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ہم اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے پیاس کو اور بھوک کو برداشت کر کے حشر کی گرمی کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ساتھیوں اس مبارک مہینے میں، اس موسم میں جو گرمی کا موسم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ساتھیوں، ہمیں سحری ضرور کھانا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی سحری کب کھاتے ہیں؟ 2 بجے کھا لیے، 1:30 بجے کھا لیے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سو گئے۔ یہ سحری نہیں ہے، یہ آپ نے کھانا کھایا ہے۔ سحری کب کھائی جاتی ہے؟ جو سحر کے وقت میں ہو۔ سحر کا وقت کون ہوتا ہے؟ فجر کا وقت ہونے سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، یہ ہے کیا سحر کا وقت ہے۔ سحری کھائیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے، انسان کے روزے پر تقویت ملا کرتی ہے۔ انسان اس وقت جب بیٹھتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نازل ہونے کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں گرمی کا اثر کم کرنے کے لیے اور بھوک اور پیاس کی شدت کو ہلکی کرنے کے لیے ہر وہ وسیلہ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ہماری گرمی کم ہو۔ یعنی سخت گرمی ہے، ہم تر اور ٹھنڈا کپڑا اپنے سر کے اوپر رکھ سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، لیکن گلے میں پانی نہیں جانا چاہیے، مسواک کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی چیز جس سے ہماری گرمی اور ہماری بھوک اور پیاس کم ہو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بعض خاص قسم کے جو کھانے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو گرمی کتنی ہی زیادہ ہو، دھوپ کتنی ہی تیز ہو، روزے کی حالت میں اور رمضان کے مہینے میں ہمیں ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے روزے کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا ہے، جیسے نمازیں چھوڑنا ہے، جیسے جماعت، ہمارے بہت سے بھائی روزہ رکھ لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، ان کا روزہ بھی مقبول نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی نے یہ بیان فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا یہ بتائیے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے کہ نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ جی کون سا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا۔ چوری کرنا بڑا گناہ ہے کہ نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ جی بولیے، نہیں معلوم؟ معلوم ہے کیا ہے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ساتھیوں نیک وقت کی نماز چھوڑنا شراب پینے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے برا ہے ساتھیوں۔ یہ میں نہیں کہتا، علماء کا قول ہے۔ ایک دن کا روزہ چھوڑ دینا چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، دھوکہ دینے سے، شراب پینے سے برا ہے ساتھیوں۔ لیکن ہماری بے ایمانی ہے، ہماری کم علمی ہے کہ ہم چور کو برا نہیں سمجھتے، ہم نمازی کو برا نہیں سمجھتے ہیں اور چوری کرنے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کو شراب پیتے دیکھ لے تو ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ لینا چاہیں گے، لیکن ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ہمارا دوست بنا ہوا ہے، اللہ کی قسم
ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، تو روزہ رکھ کر کے نماز چھوڑنے سے پرہیز کیجئے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کیجئے، دھوکہ دینے سے پرہیز کیجئے۔ یہ چند نصیحتیں تھی ساتھیوں جو رمضان کی مناسبت سے، اس موسم گرمی کے مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آنے والے مبارک مہینے تک بخیر و عافیت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے بھی بخیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہمارے اور آپ کے دل میں اس مہینے کی اہمیت کو ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے سے مکمل طور پر روزہ رکھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، دعائیں کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے، روزہ افطار کرا کر کے، توبہ اور استغفار کر کے، ہر طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔